تو ڈاکٹر عثمان، برن کے ٹریٹمنٹس میں اسکن گرافٹنگ عموماً میں پڑھتی ہوں کہ یہ ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے، ڈاکٹرز جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو اسکن گرافٹنگ کیا ہے اور یہ برن کے کیسز میں کس طرح سے ہیل کرتا ہے؟ دیکھیے اس سے نا میں آپ کو پہلے ایک چھوٹا سی بات کروں گا کہ یہ تو بہت ہی ٹیکنیکل بات ہوگی جو میں سمجھتا ہوں عام بندہ تھوڑا سوچتا ہے کہ یار میں کراؤں یا نہ کراؤں، کیونکہ کچھ لوگ جل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں گھر والے نہیں کوئی آپریشن نہیں کرانا، بالکل گھر بیٹھے رہو جی، پٹیاں کراتے رہو، سال سے پٹیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس سے لوگ جل جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں جو گھر میں کھانا بنا رہے ہیں یا شیف بنا رہے ہیں، ان کے پیٹ موٹے ہیں، تو موٹے پیٹ والے لوگ جو ہے نا وہ بھی احتیاط کریں، کیونکہ وہ اپنے حساب سے تو بڑے مزے سے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، تو پیٹ حضرات جو پیٹ ہوتا ہے نا وہ چولہے کے آس پاس کہیں لگ رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ نے کوئی احتیاط نہیں کی تو سالن جو گرم سالن ہے، گرم پانی ہے، وہ پیٹ پہ گر جاتا ہے اور پھر پیٹ پہ چھالے بن جاتے ہیں، اور یہ بہت کامن ہے۔ ابھی آپ لوگ مجھ سے دیکھ رہے ہوں گے کیا میں یہ بات صحیح کر رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ نمبر ایک چیز۔ دوسرا، بہت سارے لوگ گیزر آن کرتے وقت نا منہ نیچے ڈال دیتے ہیں کہ یار وہ دیکھیں جی گیس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، گیس آ رہی ہے کہ نہیں، پھر وہ چولہا جلاتے ہیں تب تک وہ گیس آ گئی ہوتی ہے اور وہ چہرے پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ دو ایک مین ریزنز ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تھرڈ چیز میں سمجھتا ہوں مائکرو ویو میں لوگ نا انڈا ابالتے ہیں، تو میں اگینسٹ ہوں انڈا ابالنے کے، مائکرو ویو میں کم از کم انڈا نہ ابالیں، کیونکہ جب وہ آپ اس کو کھولیں گے نا تو وہ پھٹ جائے گا، جب وہ پھٹے گا نا تو پھر وہ آپ کے چہرے پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ ساری وہ ایگزامپل جو ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھا ہوگا کہ بچے چل پھر رہے ہیں اور کوئی ماسی یا میڈ جو ہے نا وہ استری کرتی کپڑے، تو وہ بچہ آیا اس نے استری کو ہاتھ لگا دیا، بالکل، تو وہ بچہ استری کو ہاتھ پیچھے کرتا ہے، استری اس کو پاؤں پہ بھی گر سکتی ہے، اس کے ہاتھوں بھی آ سکتی ہے، تو وہ آپ کا کانٹیکٹ برن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آپ خود کبھی کبھی دیکھیں لیڈیز کپڑے سکھا رہی ہوتی ہیں تو بائی چانس ہی کسی سے بات کرتے کرتے وہ استری کہیں یہاں لگ جاتی ہے تو وہ نشان ڈال دیتی ہے۔ ایون استری کے علاوہ اب تو اسٹریٹنرز اور ہیئر ٹولز جو ہیں اس سے بھی کافی برن ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ تو بال جل جاتا ہے، ہاں جی، تو بال سیدھے کرتے کرتے آپ نے اپنی کاسمیٹکس جو باڈی کی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں ساری۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ لوگ جلتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو عوام کو یہ کہوں گا کہ ان ساری چیزوں کا احتیاط کریں، اور جب ان چیزوں پہ احتیاط کریں گے تو گارنٹیڈ ورک ہے کہ آپ اپنی ان چیزوں سے باہر آ جائیں گے۔ وجہ کیونکہ پریونشن از مچ بیٹر دین ٹریٹمنٹ۔ ابھی بہت سارے ملکوں کے اندر، گوروں کے ملک میں، یورپ میں، انہوں نے پریونشن پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا، اور کچھ برن سینٹرز کو انہوں نے اس کے اوپر ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے کہ بھئی آپ گھروں میں جا کے لوگوں کو بتائیں، ایجوکیٹ کریں کہ بھئی کسی طرح آپ نے اپنے آپ کو برن سے بچانا ہے۔ اب ہمارے دیکھیں ہم تو شہر میں بیٹھے ہیں، شہر کے لوگ ہسپتال بھی اویلیبل ہے، سب اویلیبل ہے، فوراً سے پہلے بھاگتے ہیں ہسپتال چلیں۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو گاؤں کی خواتین ہیں اس پہ تو کوئی دھیان نہیں دیتا۔ تو ہماری جو گاؤں کی خواتین ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ گاؤں میں پیدا ہو گئی ہیں؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں۔ تو پوائنٹ از ان کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو بتانا بھی ضروری ہے کہ بیبیوں آپ بھی ہمارے ایک معاشرے کا حصہ ہیں۔ آپ کو کیسے بتایا جائے؟ اگر آپ کو اردو میں سمجھ نہیں آتی پنجابی میں دسو نا، پنجابی نال گل کرو کہ دسو کہ یہ چیزاں بچانی ہے اپنے آپ کو۔ جب ان کو چیز ایجوکیٹ کرے گی تو وہ آگے کیا کرے گی؟ ایک اچھی ماں پیدا کرے گی، ایک اچھی ماں اچھے بچے پیدا کرے گی، ان کو بتائے گی کیسے چیزیں لے کے چلنی ہیں۔ آپ دیکھیں گاؤں کے بہت سارے بچے ننگے پاؤں پھر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہیں، ہمارے بچے ننگے پاؤں پھرے، نہیں یار جرمز پڑیں گے، یہ کام نہیں کرنا۔ تو گاؤں والے بچوں کو جراثیم کیوں نہیں ٹکرتا اور ہمارے بچوں کو کیوں جراثیم ٹکر جاتا ہے؟ بیکاز دے آر اسٹرانگ انف، ان کی باڈی فائٹ کر رہی ہے، امیونٹی ان کی اسٹرانگ کر رہی ہے۔ تو میں گاؤں والے لوگوں کو، جو رورل پاپولیشن ہے ہماری 60-70%، ان کو سپورٹ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ دے آر اسٹرانگ پیپل۔ اور اس کے علاوہ اب سب سے بڑی بات کہ اگر آپ ایک خاتون کو ٹیچ کر دیتے ہیں گاؤں کے انوائرمنٹ کے اندر، آپ نے پورے گاؤں کو ٹیچ کر دیا، کرنا چاہیے، وہ پورے آس پاس کے پورے محلے کو بتا دے گی، وہ منادی بچا دے گی، اتنی وہ خاتون آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ ہمارے ادھر تو دیکھیے خاتون کنیکٹڈ ہی نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ دوسرے گھر میں، ساتھ والے گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ ہمارا سوسائٹی کے ساتھ ساتھ چینجز آ رہی ہیں جو کچھ پازیٹیو بھی ہیں، کچھ نیگیٹو بھی ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاتون جو ہماری رورل پاپولیشن کی ہیں ان کو بھی یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ ان کو پتا ہو کہ اگر وہ چولہے، آپ دیکھیں وہ چولہا کیسے ہے، وہ تو لکڑی والا چولہا ہے، بالکل، تو بچہ آتا دھیان کیا نہیں ہے تو وہ جو اس کی دیگچی ہے پانی گرم والی وہ الٹ سکتی ہے،
تو الٹ جائے گی تو سسٹم آ جائے گا. ایک اور بڑا ایشو ہے, سردیاں آ رہی ہیں آگے, تو سردیوں میں کیا ہوتا ہے, گھر والوں نے کوئلہ لیا, گرم کر کے چھوٹے چھوٹے کوئلے بنا لی, کیا کرنا ہے جی, ہاتھ سیکنے, آگ سیکنی ہے. اب کیا ہوا, آپ نے وہ جو برتن ہے نا وہ آپ نے چارپائی کے نیچے رکھا ہوا ہے تاکہ نیچے سے بھی اچھی سی نا وہ گرمائش آتی رہے. تو وہ گرمائش تو آپ لے رہے ہیں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے, اب آپ تو یہ نہیں پتا نا کہ بچہ بھی آپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے, یا وہ چل رہا ہے, کھیل رہے ہیں, تو وہ اس کے اندر بھی گر سکتا ہے. ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے کہ وہ سیدھا اوپر سے کیا, سیدھا اس کے اندر برتن میں جا گرا. چارپائی جلنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. اور دیکھیں جی وہ جو کوئلہ ہے نا, ہم نے لوگوں کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا ہوا ہے, کان کے اندر, منہ کے اندر ہمارے پاس آتے رہے ہیں پیشنٹ. تو یہ میں اپنے خواتین کو, ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو ہمارے اس ایریاز میں رہتے ہیں, جو اس طرح کی فیسلٹیز ان کے پاس ہیں اور بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان کی یہ اویئرنیس بھی ضروری ہے کہ کس طرح آپ نے اس طرح چیزوں سے بچنا ہے.